جن ایڈیشنوں میں راوی جریر بن حازم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور راوی نہیں ہے، وہاں یہ روایت منقطع ٹھہرتی ہے، کیونکہ یہ جریر بن حازم تقریباً 90 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اٹھا لو کتاب تہذیب و تہذیب جلد اول صفحہ 295، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تقریباً 58 ہجری میں ہو چکی تھی۔ اسی طرح جریر بن حازم تو پیدا ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد ہوئے، لہذا ایسا ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے یہ روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہو۔ اسی وجہ سے یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے دوسرے نسخوں میں بھی جن میں جریر بن حازم کے بعد ایک راوی محمد کا ذکر ہے، اس سے مراد تابعی محمد بن سرین ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد بن سرین کی بھی ملاقات بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے۔ مشہور امام جرح و تعدیل ابن ابی حاتم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابن سرین لم یسمع من عائشہ شیئا، ابن سرین رحمہ اللہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ یہ آپ نے پاس سے بات بناتے ہیں قادیانی مذہبی۔ اٹھا لو کتاب کتاب المراسیل ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 188، یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی۔ اٹھا لو تہذیب تہذیب جلد 3 صفحہ نمبر 587۔ اسی طرح ثابت ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب یہ روایت منقطع یا مرسل ہے، اور اصول احادیث کی روح سے قابل اعتبار نہیں، بلکہ مرفوع اور متصل احادیث کے ہوتے ہوئے مردود اور ناقابل اعتماد ہے۔ پھر مزے کی بات ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد مبشرات کے علاوہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نیک آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ اٹھا لو مسلم احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 25490۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اور کرنا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب اس قول کی کوئی مرفوع متصل سند نہیں ہے، اور ایک بے سند قول کو کیسے صحیح احادیث کے مقابلے میں قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض محال اگر اس قول کو صحیح بھی تسلیم کر لے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، اور ان کے آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور حدیث نمبر 3، قادیانی ایک اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے بارے میں فرمایا، مسجدی آخر المساجدی، یعنی یہ مسجد آخری مسجد ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کی مسجد کے بعد دنیا میں ہر روز مسجدیں بن رہی ہیں، تو آپ نے خاتم النبی ہونے کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ آپ کے بعد نبی بن سکتے ہیں۔ بھائی روایت ہے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث نمبر 3376، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حضرت ابو کہتے ہیں صحابی ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، اور میری مسجد آخری مسجد ہے،
جسے کسی نبی نے تعمیر کیا۔ قادیانیوں کی اس باطل استدلال کا میں آپ کو جواب بتاتا ہوں۔ جواب نمبر 1، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ مسجد بناتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام نے مسجد نبی بنوائی تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا، اور انبیاء کرام کی جو مسجد بنانے کی سنت تھی اس پر عمل نہیں ہونا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی انبیاء کرام کی آخری نبی مسجد ہے، مسجد نبی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حدیث تو ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے، نہ کہ اجراء نبوت کی دلیل۔ دوسرا جواب سنو، اس حدیث میں جہاں مسجد آخر المساجد کے الفاظ آیا ہے، وہاں حدیث میں آخر المساجد الانبیاء کے الفاظ بھی ہیں۔ اما شاہ رضی اللہ عنہ فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجد خاتم المساجد مساجد الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد کو ختم کرنے والی ہے۔ اٹھا لو کنز العمال حدیث نمبر 34999۔ لیجیے اما شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ مسجد نبی انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس روایت سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت جاری ہے اور نئی نبی آ سکتے ہیں، بلکہ اس روایت میں تو حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ جس طرح میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اسی طرح میری مسجد بھی انبیاء کرام کی مساجد کو ختم کرنے والی ہیں۔ اب انبیاء کرام کی بنائی گئی مساجد میں بھی کسی ایک مسجد کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث نمبر 4، قادیانی ایک اور حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاتم المہاجرین فرمایا اور ہجرت تو تا قیامت جاری رہے گی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا اور نبوت بھی تا قیامت جاری رہے گی۔ سب سے پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ نوٹ کرو، اطمئن ما امی فإنک خاتم المہاجرین فی الحجرۃ کما انا خاتم النبیین فی النبوۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے چچا آپ اطمینان رکھیں کیونکہ آپ مہاجرین کو ختم کرنے والے ہیں جس طرح میں نبوت میں نبیوں کو ختم کرنے والا۔ کنز الاعمال اٹھا لو حدیث نمبر 37339، فضائل ابن عباس۔ آپ اس باطل استدلال کا ماں کو جواب نمبر 1، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ حضور علیہ السلام فرمایا اے چچا آپ اطمینان رکھیں کیونکہ آپ مہاجرین کو ختم کرنے آئے ہیں جس طرح میں نبوت میں نبیوں کو ختم کرنے۔ اب اصل واقعہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم المہاجرین اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ آخری مہاجر تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی فوج کے ہمراہ مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو حضرت عباس نے افسوس ظاہر کیا کہ میں ہجرت کی فضیلت سے محروم ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو تسلی اور رسول ثواب کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ خاتم المہاجرین ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے باقی ہجرت کرنے والے آخری مہاجر حضرت عباس تھے۔ مکہ مکرمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایسا فتح ہوا جو قیامت کی صبح تک دارالسلام رہے گا، تو مکہ مکرمہ سے آخری مہاجر حضرت عباس ہی ہوئے۔ جواب نمبر 2، ہجرت دارالکفر سے دارالسلام کی طرف کی جاتی ہے اور مکہ مکرمہ قیامت تک دارالسلام رہے گا، مکہ مکرمہ سے قیامت تک ہجرت نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت عباس مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے آخری مہاجر ہیں کیونکہ ان کے بعد قیامت تک مکہ مکرمہ سے کوئی ہجرت نہیں کرے گا کیونکہ مکہ مکرمہ قیامت تک دارالسلام رہے گا۔ حدیث نمبر 5، قادیانی ترمذی کی ایک روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا، بس ثابت ہوا کہ نبوت جاری ہے اور نئے نبی بھی آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے
ترمذی کی حدیث سنو. عن عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من نبوته. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 2271. قادیانیوں کا اس کے باطل استدلال کا جواب دیتے ہیں. قادیانیوں کی اس باطل استدلال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دھاگے کو کپڑا نہیں کہہ سکتے، دھاگے کو کپڑا نہیں کہہ سکتے، جس طرح اینٹ کو مکان نہیں کہہ سکتے، جس طرح آدھے کے کٹے ہوئے ناخن کو انسان نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سچے خوابوں کو نبوت بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بات اس کی غلط ہے، یہ غلط استدلال لے لے. حدیث سمجھے قادیانی جو یہ حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ میں نے پہلے سبقوں میں وہ حدیث بیان کی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اب 30 جھوٹے دعوے دار نبوت کی تعداد تقریباً پوری ہو چکی ہے، لہذا اب سچے انبیاء آئیں گے. سب سے پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ سنو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اس وقت قائم نہیں ہوئی جب تک 30 دجال ظاہر نہ ہو جائے، وہ سب یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اٹھا لو ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4333، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2218. قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں. جواب نمبر 1 مرزا نے لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخر تک 30 کے قریب دجال پیدا ہوئے. ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ نمبر 199. یہاں مرزا نے خود تسلیم کیا کہ دنیا کے آخر تک ایسے جھوٹے دجال آئیں گے، یعنی زمانہ کی قید نہیں ہے کہ اس زمانے تک ایسے دجال آئیں گے اور اس زمانے کے بعد ایسے دجال نہیں آ سکتے. مرزا کی اس تاریخ سے پتہ چلا کہ دجالوں کی تعداد پوری نہیں ہوئی، بلکہ ابھی مزید ایسے جھوٹے دجالوں نے آنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. جواب نمبر 2، اس حدیث میں جن دجالوں کا ذکر کیا گیا وہ بڑے بڑے دجال ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان کا فتنہ کچھ دیر باقی رہے گا. جن کا فتنہ باقی نہیں رہا اور ان کا فتنہ تھوڑی دیر تک چلا اور ان کا ذکر ہے. اور نواب صدیق الحسن صاحب نے لکھا ہے، نواب صدیق الحسن صاحب نے یہ بات لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت میں 30 دجالوں کی آمد کی خبر دی تھی وہ پوری ہو کر 27 کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، 27 ہو چکے ہیں. اٹھا لو حجۃ الکرامہ. اب مرزا کو بھی ان دجالوں میں شامل کر کے ایسے جھوٹے دجالوں کی تعداد 28 ہو چکی ہے، 2 رہ گئے. خلاصہ کلام یہ ہے، اس روایات سے نبوت کا جاری رہنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے لوگ جو جھوٹے ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رسالت اور نبوت کو منقطع کر دیا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. تو حضرات گرامی قدر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے کے بہت سی متواتر احادیث صحیحہ موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر متواتر احادیث بات ہوئی ہیں. اہم محدثین کی تصریحات پر ذرا غور فرمائیے. امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے متواتر احادیث مروی ہیں کہ آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، پھر دجال کو قتل کریں گے. اٹھا لو تفسیر طبری
تیسری جلد صفحہ نمبر 291 کی۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور ان کا دجال کو قتل کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس سلسلے میں وارد احادیث صحیحہ کی بنا پر حق اور صحیح ہے۔ عقلی و شرعی اعتبار سے ایسی کوئی دلیل نہیں جو اس عقیدے کو باطل قرار دے، لہذا اس کا اثبات واجب اور ضروری ہے۔ اٹھا لو شرح صحیح المسلم شریف عرض نووی دوسری جلد صفحہ نمبر 403۔ مشہور نحوی اور مفسر ابو حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں متواتر حدیث کی روح سے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، آخری زمانہ میں نازل ہوں گے۔ اس اٹھا لو تفسیر بحر محیط ابی حیان دوسری جلد صفحہ نمبر 483۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر احادیث سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں خبر دی کہ وہ قیامت سے پہلے امام عادل اور حاکم مصنف کی حیثیت سے آئیں گے۔ تفسیر ابن کثیر 5 جلد صفحہ نمبر 530۔ مزید فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ احادیث سے متواتر ہے۔ تفسیر ابن کثیر دوسری جلد صفحہ نمبر 423۔ محمد بن جعفر الکتابی رحمہ اللہ لکھتے ہیں علماء اسلام نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام مہدی منتظر، خروج دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث متواتر ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، کیونکہ یہودیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کے دعوے اور بعض جہل عیسائیوں کے اس کو مان لینے کے رد میں نازل ہونے والی آیات کے سیاق سے یہی مراد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ معاملہ ایسا نہیں تھا، اس وقت معاملہ متشابہ کر دیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو بغیر تحقیق کے قتل کر دیا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اٹھا لیا، آپ زندہ باقی ہیں، ان قریب قیامت سے قبل آپ آسمان سے اتریں گے، جیسا کہ متواتر احادیث سے بتائی جاتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دے گا دوسری جلد صفحہ نمبر 413۔ آؤ دلیل نمبر 1 احادیثی دلائل دینے لگا ہوں۔ دلیل نمبر 1 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم استاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل و منصف بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے اور اتنا مال و دولت بنائیں گے کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ اس وقت ایک سیدھا دینا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں یہ آیت پڑھ لو
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہی ہے، نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر ایمان لائے گا آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن آپ پر گواہ. اٹھا لو صحیح البخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 3448. صحیح مسلم شریف حدیث، صحیح مسلم شریف کی کتاب ہے، پہلے جلد صفحہ نمبر 87 حدیث نمبر 155. اور دلیل نمبر 2 حدیث کی دلیل نمبر 2 سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس طائفہ گروہ کے امیر کون ہوگا؟ امام مہدی کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. آپ فرمائیں گے نہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کی امیر و امام ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت پر اعزاز و اکرام. صحیح مسلم شریف کی حدیث جلد اول حدیث 87 صفحہ 87 حدیث نمبر 156. دلیل نمبر 3 حدیث کی دلیل نمبر 3 سیدنا نواس بن سمعان کلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں جب وہ امام مہدی اس طرح ہوں گے، دجال سے بسر بیکار ہوں گے، یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو آسمان سے بھیجے گا. وہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. وہ دور دراز تک وہ سفر کریں گے، دعوت دیں گے اور 2 زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور 2 فرشتوں کے پڑوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق میں سفید مینار پر اتریں گے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 2937. اور دلیل حدیث کی حدیث نمبر 4 سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال نکلے گا اور 40 تک رہے گا. راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال. اسی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان سے بھیجے گا. ان کا حلیہ عروہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا ہوگا. آپ اس دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے موت کے گھاٹ کو اتاریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ 403 حدیث نمبر 2940. حدیث نمبر 5 سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے حتیٰ کہ لوگ کے دروازے پر اسے، جو انگلش جانتے ہیں ان کے لیے لوگ LYDDA ہوتا ہے،
کہ دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 401، حدیث نمبر 2337۔ اور دلیل، حدیث کی دلیل نمبر 6، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال نکلے گا، جس وقت وہ لڑائی کی تیاری کریں گے، صف درست کریں گے اور نماز قائم کی جائے گی تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلنے لگیں گے جس طرح نمک پانی میں کھل جاتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کروائے گا اور آپ کے نیزے پر اس کا خون ان لوگوں کو دکھائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث دوسری جلد صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 2897۔ اور مختصر سا فائدہ آپ کو بتا دوں، یہ حدیث جو حدیث نمبر 2 ظاہر متعارض معلوم ہوتی ہے کہ اس میں ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، جبکہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ خود نماز پڑھائیں گے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عیسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھانے سے یہ تھی کہ آپ امامت نماز کا حکم دیں گے، کیونکہ اہل عرب فضل کا انتصاب جس طرح کام کرنے والے کی طرف کرتے ہیں اسی طرح اس کا حکم دینے والے کی طرف بھی کر دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کے لیے۔ اور حدیث نمبر 7 آپ کو سناؤں، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال حرم اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر قابض ہو جائے گا اور مومنوں کو بیت المقدس میں مسعود کر دے گا۔ اس وقت لوگوں کے اندر شدید زلزلہ کی کیفیت ہوگی اور صبح کے وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دجال اور ان کے لشکروں کو شکست دے گا۔ اٹھالو اور مستر کے حاکم پہلے جس صفحہ 331 وسندہ حسن۔ اس روایت کا راوی صلبہ بن عباد العبدی حسن الحدیث ہے۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ 1397، امام ابن حبان 2856، امام ترمذی حدیث نمبر 562 اور امام حاکم پہلے جلد صفحہ 371 نے ان حدیث کی تصحیح کر کے اس کی توثیق کی ہے، لہذا اس کو مجہول کرنے والوں کا قول مردود ہے۔ دلیل نمبر 8، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں رو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دجال یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا مت رو، اگر میرے جیتے جی وہ نکل آیا تو میں تمہیں اس سے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال نکلے گا اور اس کے ہاتھ اصحابان کی یہود ہوں گے، پھر وہ چلے گا حتیٰ کہ مدینہ کے بیرونی کنارے پر پڑاؤ ڈالے گا، مدینہ کے بیرونی کنارے پر مدینہ کی بیر نکل کے وہ پڑاؤ ڈالے گا۔ اس وقت مدینہ کے برے لوگ
جو ہوں گے مدینے کے برے برے لوگ وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے. پھر وہ چلے گا حتیٰ کہ مقام لد بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے ادھر پہنچ جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر اسے قتل کر دیں گے. پھر آپ زمین پر 40 سال تک یا 40 سال کے قریب ایک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے. اٹھا لو مصنف ابن ابی شیبہ 15ویں جلد صفحہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 134، مسلم امام احمد چھٹی جلد صفحہ نمبر 57. اٹھا لو ان حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ بات. اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. علامہ حاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے سارے راوی صحیح البخاری کے ہیں سوائے حزمی بن لحق کے اور وہ ثقہ ہے. او الحزمی بن لحق التیمی حسن الحدیث لا باس بہ ہے، لا باس بہ ہے. اس کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ذکر کیا ہے. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے لیسا بہ باس کہا ہے. امام ابن عدی رحمہ اللہ بھی اسے کیا ارجو انہ لا باس بہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور پھر آپ کی زمین پر رہنے کی الفاظ دلیل ہے کہ آسمان سے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو کچھ چند حدیثیں اور بھی رہتی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. دعا رب العالمین سے جو کچھ سننا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.